بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے محترمہ عصمت چغتائی صاحبہ کی آپ بیتی۔ کہتی ہیں میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر اپنی بچی کی طرف دیکھا اور ان دو ہستیوں کے بیچ میں خود کو جکڑا ہوا پایا۔ اپنی ماں کو دیکھ کر مجھے پہلی دفعہ ساری دنیا کی بوڑھیوں پر پیار آنے لگا، جو دنیا کو بساتی ہیں، جنم دیتی ہیں، انہیں پالتی پوستی ہیں، اور جو کچھ ان پر نچھاور کرتی ہیں، نہ ان سے اسٹامپ لکھواتی ہیں، نہ پکے کاغذ پر رسید۔ چلتے ہیں پورا افسانہ، آپ بیٹی شروع سے سنیں۔ عصمت چغتائی صاحبہ کہتی ہیں دودھیال والوں کا خیال تھا کہ میں پورم پور ننیال والوں پر گئی ہوں، نگوڑے شیخ، پتلی دال کھانے والے، مگر ننیال والوں کو یقین تھا کہ میں 100% دودھیال پر پڑی ہوں، وہی اپنی پھوپھی جیسی تتیا اور گز بھر کی زبان۔ چنگیز خان کی اولاد سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ لیکن اگر کوئی اماں سے پوچھتا کہ بیٹی کو کیا ہو گیا، تو ٹھنڈی سانس بھر کر کہتی نہ دودھیال کا قصور نہ ننیال کا، یہ سب نصیب کا پھیر ہے۔ مجھے بذات خود اس ماحول سے کوئی شکایت نہیں جہاں میری تراش خراش ہوئی، کچر کچر بچوں کے جمع غفیر میں ایک پیادہ سپاہی کی طرح تربیت پائی، نہ لاڈ ہوئے نہ نخرے، نہ کبھی تعویذ گنڈے بندھے، نہ نظر اتاری گئی، نہ خود کو کسی کی زندگی کا اہم حصہ محسوس کیا۔ بہنیں چونکہ بڑی نکل گئیں، اس لیے بھائیوں کی صف میں جگہ ملی۔ کھیل کود کا زمانہ انہی کے ساتھ گلی ڈنڈا، فٹ بال اور ہاکی کھیلتے ہوئے گزرا، پڑھائی بھی انہی کے ساتھ ہوئی۔ سچ پوچھئے تو اصل مجرم میرے بھائی ہی تھے، جن کی صحبت نے مجھے انہی کی طرح آزادی سے سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ شرم حیات جو عام طور پر درمیانہ طبقے کی لڑکیوں میں لازمی صفت سمجھی جاتی ہے، پنپ نہ سکی۔ چھوٹی سی عمر میں دوپٹہ اوڑھنا، جھک کر سلام کرنا، شادی بیاہ کے ذکر پر شرمانے کی عادت بھائیوں نے چھیڑ چھاڑ کر پڑھنے ہی نہ دی۔ کنبہ کا کنبہ حد درجہ با مذاق اور باتونی، آپس میں چیخیں چلتی، نئے نئے جملے تراشے جاتے، ایک دوسرے کی دھجیاں اڑائی جاتی۔ ابا پینشن لے کر آگرہ کے مورثی گھر میں رہنے لگے۔ کھلی ہوا میں اڑنے کے بعد ایک دم سے نہایت بوسیدہ ماحول کے گھٹن سے واسطہ پڑا۔ کہاں فٹ بال اور گلی ڈنڈا، اور کہاں آگرہ محل پنجہ شاہی کی بوسیدہ گلیاں، اور ان گھٹی ہوئی گلیوں میں پلنے والی جھکی جھکی نیم مدکوک لڑکیاں جو اپنے دل کی دھڑکن سے سہم جائیں۔ میری ان لڑکیوں سے کبھی نہ بنی، اور ان بڑیوں سے بھی ٹھن گئی جو مجھے چھجوں پر کلانچے بھرتا دیکھ کر ہیبت زدہ ہو جاتی۔ نوج بوا، نچھو کی لونڈیا ہے کہ منہ بخار بجار، توبہ توبہ۔ اور میری اماں جان نصرت خانم، جنہیں لوگ پیار سے نچھو کہتے تھے، شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتی۔ آگرہ کی ان مردہ گلیوں میں پہلی بار مجھے اپنی لڑکی ہونے کا صدمہ ہوا۔ عورت خدا نے کیوں پیدا کی؟ مری پٹی، مجبور، محکوم ہستی کی کیا ضرورت تھی؟ دھوبن روز رات کو پٹتی، مہترانی کے آئے دن جوتے پڑا کرتے، پاس پڑوس کی تمام عورتیں آئے دن اپنے شوہروں کے جوتے کھایا کرتی، اور میں گڑ گڑا کر دعا مانگتی تھی کہ اے اللہ پاک مجھے لڑکا بنا دے، میں بھی چھت پر پتنگیں اڑانے پر نہ پٹوں، گلیوں میں کبڈی کھیل سکوں، اور آزادی سے بندروں کے پیچھے بھاگتی پھروں۔ مگر مجھے آگرہ کی ان شرمیلی دبی دبائی لڑکیوں سے مجبوراً بہناپا جوڑنا پڑا، اور تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ بظاہر بھولی بھالی نظر آنے والی لڑکیاں بڑی چلتا پرزا ہیں۔ چھپ چھپ کر وہ گل کھلائے جاتے ہیں کہ الہی توبہ،
مجھے اس دوغلی زندگی سے بڑی کراہت آئی۔ آگرہ کی مکروہ فضا سے جلد ہی پیچھا چھوٹ گیا اور ہم لوگ علی گڑھ منتقل ہو گئے۔ اماں کو بھی کچھ خاندان والوں سے وحشت ہوتی تھی۔ علی گڑھ کی کھلی ہوا میں ہماری پرانی زندگی پھر لوٹ آئی۔ علی گڑھ آ کر عظیم بھائی کے وجود کا احساس دن بدن بڑھنے لگا۔ عظیم بھائی نہ پیسے دیتے نہ چپتیں مارتے، بڑی سنجیدگی سے بات کرتے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے تاریخ اور انگریزی پڑھانا شروع کی۔ ان کے پڑھانے کا طریقہ عجیب تھا۔ کوئی ناول دیتے کہ اس کا ترجمہ کر ڈالو، انگریزی سے اردو میں اور اردو سے انگریزی میں 10 صفحے ترجمہ کروا ڈالتے۔ پوری ناول کا ترجمہ کرنے سے پہلے ناول ختم کرنا پڑتی، اور اسی زمانے سے مجھے شدت سے ناول پڑھنے کا چسکا پڑ گیا۔ ملک کی تقسیم کے بعد صفائے فسادات کے کچھ اور ذہن میں باقی نہ رہا۔ ملک بکھرا، دنیا بکھری، اور اس کے ساتھ کتنی ہی حسین اور نازک قدریں چور چور ہو گئیں۔ مقصدی ادب کے نعرے نے اور زیادہ گڑبڑا دیا۔ کیوں لکھیں کیا لکھیں کے مخمصے میں پڑھ کر اور بھی راستہ گم ہو گیا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین نے بہت کچھ دیا اور بہت کچھ مٹا دیا۔ اس وقت تک میں نے جتنی کہانیاں لکھی تھیں ان میں ماں باپ تھے ہی نہیں۔ انہیں نظر انداز کر کے ہی میری دانست میں ان پر فتح پائی جا سکتی تھی۔ والدین اور اولاد کے راستے میں رکاوٹوں کے سوا کچھ نہیں پیدا کرتے۔ یہ نہ کرو وہ نہ کرو اب تک میرے دماغ میں بسا ہوا تھا، لیکن دھانی بانکیں اور جڑیں لکھتے وقت میرے دل نے بڑے زور سے کلا بازی کھائی۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا، سب انہیں اکیلا چھوڑ کر پاکستان جا چکے تھے۔ میں ان سے ملنے جودھ پور گئی۔ اماں ہمارے ذاتی مکان کے سامنے ایک مختصر سے کمرے میں منتقل ہو گئی تھی۔ ہمارا اپنا وسیع مکان ریفیوجیوں کے قبضے میں تھا۔ میں پہنچی تو ڈھنڈارا اجڑے ہوئے کمرے میں میری اماں بیٹھی تھیں۔ اماں کو ہم لوگوں کو کبھی چومنے چاٹنے کی فرصت نہ ملی۔ مجھے نہیں یاد کہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہو، مگر اس وقت مجھے دیکھ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے قیام کے زمانے میں بار بار میں نے دیکھا کہ وہ خاموش کھڑکی سے باہر اپنے گھر کو تک رہی ہیں، جہاں بھرے پورے خاندان کے ساتھ ہم سب ہنسی خوشی رہتے تھے۔ بچے کلانچے بھرتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں، ملاپ ہوتے تھے۔ میں نے ان کی عمر کی طرف دیکھا، اس اکیلے پن کو دیکھا۔ 10 بچے پیدا کر کے بھی وہ اکیلی تھی۔ میرے دل میں پیار کا طوفان امڈ آیا، ممتا جاگ اٹھی۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر اپنی بچی کی طرف دیکھا، اور ان 2 ہستیوں کے بیچ میں خود کو جکڑا ہوا پایا۔ اپنی ماں کو دیکھ کر مجھے پہلی دفعہ ساری دنیا کی بوڑھیوں پر پیار آنے لگا، جو دنیا کو بساتی ہیں، جنم دیتی ہیں اور انہیں پالتی پوستی ہیں، جو کچھ ان پر نچھاور کرتی ہیں، نہ ان سے اسٹامپ لکھواتی ہیں نہ پکے کاغذ پر رسید۔ اب اگر اولاد ان کے بڑھاپے کا خیال کر لے تو فرما بردار ہے، جو اپنے بال بچوں کے خرچے سے کچھ نہ بچے تو مجبور ہے۔ یہ سنسان بڑھاپا کس قدر مہیب شے ہے۔ یہ بھی اتفاق تھا جو میری اپنی اماں سے ملاقات ہو گئی اور کچھ سوئے ہوئے تار جاگ اٹھے۔